السلام علیکم ناظرین، اسپریچول گائیڈنس ایس چینل میں خوش آمدید۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ان رازوں کی جنہیں دنیا چھپاتی ہے اور جو عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ آج کا موضوع ایک ایسا معاہدہ جس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ ہوتا ہے اور دوسرا سفلی مخلوقات یعنی جنات کے ہاتھ میں۔ جنات کے ساتھ معاہدہ یہ صرف کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ایک دروازہ ہے جو ایک بار کھل جائے تو پھر بند کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس اول میں ہم بات کر رہے ہیں جنات کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، جنات کے ساتھ معاہدہ ایک خفیہ اور روحانی تعلق ہوتا ہے جسے سفلی یا علوی طریقے سے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے، ایک انسان اور دوسرا کوئی مخصوص جن یا جناتی قبیلہ یا کوئی اور سفلی مخلوق۔ یہ معاہدہ مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر باہمی خدمت پر مبنی، تابعداری کے بدلے کچھ نذرانے، سیاہ خون، مخصوص عہد، جسمانی چیزوں کی قربانی، کبھی کبھار ایمان یا روح کے بدلے کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں معاہدے کا مکمل اور خفیہ طریقہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ معلومات صرف جو ہے وہ معلوماتی مقاصد کے لیے ہے، تعلیمی اور فہمی ادراک کے لیے ہے۔ اس پر عمل کرنا جان لیوا، ایمان سوز اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا طریقہ کار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بنیادی جز ہوتا ہے وہ خلوت اور تنہائی کا بندوبست ہوتا ہے۔ معاہدہ ہمیشہ تنہائی میں کیا جاتا ہے، یا کسی بہتر ہوتا ہے کہ کسی قبرستان، ویران جگہ یا جنگل میں۔ نمبر 2، مخصوص بخورات اور جناتی زبان۔ ہر جناتی قبیلے کی اپنی مخصوص خوشبو اور زبان ہوتی ہے، مثال کے طور پر بخور سودانی، مشک، لوبان، زعفران، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بخورات مشترکہ مکس کر کے جلائے جاتے ہیں۔ اور زبانیں جیسے کہ سریانی، عبری یا جناتی رسم الخط۔ نمبر 3 ہوتا ہے دائرہ کشی اور خفیہ نقش۔ عامل اپنے گرد ایک مخصوص دائرہ بناتا ہے جسے دائرہ تحفظ یا حصار کہا جاتا ہے تاکہ اس میں جن داخل نہ ہو سکے، یا بعض مخصوص نقوش جو دائرے کی شکل کے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ نظر و نیاز کی ادائیگی مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے، مثال کے طور پر کالے مرغ کی قربانی، مخصوص دن کا روزہ یا خون کا نذرانہ۔ عامل اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یا بعض اوقات انسان کے جسم کے ناخن، بال۔ اب اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ عہد کی عبارت ہوتی ہے۔ یہ ایک تحریری یا زبانی معاہدہ ہوتا ہے، عموماً تحریری ہی ہوتا ہے، جس میں عامل جن کو اپنی خدمات، عقیدہ یا مخصوص چیز کے بدلے حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں فلاں ولد فلاں قبیلے کے جن سے فلاں جن سے عہد کرتا ہوں کہ میں اس کا فلاں کام کروں گا اور وہ میرا فلاں کام کرے گا، اور میں ان چیزوں پہ کاربند رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ علامتی ظہور سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں؟ اکثر جن پہلی بار یا تو خواب میں یا روشنی کی جھلک کی صورت میں، یا اگر بہت زیادہ تاریک جنات ہوتے ہیں تو پھر وہ سائے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی جو سایہ ہوتا ہے یا ان کی روشنی جو ہوتی ہے وہ مجسم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ کامل صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ اب ہم حصہ سوئم کے اندر بات کرتے ہیں ظاہری اور باطنی۔ بہت سے لوگ ان معاہدوں میں اس لیے دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خفیہ رازوں کا حصول چاہتے ہیں، دولت اور طاقت کا حصول ان کا مقصد ہوتا ہے، علم غیب کی جھلک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عملیات میں کامیابی چاہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ صرف ظاہری فوائد ہیں، اصل قیمت وہ آپ کی روح، آپ کا سکون، آپ کا ایمان ہوتا ہے۔
چلے ہم نے فوائد پہ بات کر لی، اب ہم ان کے نقصانات پہ بات کرتے ہیں جو کہ سب سے اہم حصہ ہے۔ نمبر 1، ایمان کی تباہی۔ جنات اکثر انسان کو شرک یا کفر پر مجبور کرتے ہیں۔ نمبر 2، نفسیاتی اور جسمانی اثرات ڈالتے ہیں، مثال کے طور پر نیند میں خلل، مکمل نیند، آرام دہ نیند عامل نہیں لے پاتا، خوفناک خواب آتے ہیں اس کو، عجیب و غریب جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر بازو میں درد ہو رہا ہے، اب وہ درد کونی میں چلا گیا، پھر وہ درد ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، یا کوئی ایسا مرض جو میڈیکل رپورٹس میں ظاہر نہ ہو رہا ہو، جو عموماً جناتی اثرات میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنات کا جسم میں داخل ہو جانا ہے، کیونکہ یہ خون کی رگوں میں جو ہے وہ انسان کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو سب سے بڑا نقصان میری نظر میں ہوتا ہے، جنات کے ساتھ معاہدہ کرنے والے اکثر اپنے بیوی، بچوں، ماں یا باپ کو بھی متاثر کرتے ہیں، یہ اثرات ان کے خاندان کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ نمبر 4، معاہدہ توڑنا ناممکن ہوتا ہے، یہ معاہدہ عام طور پر عمر بھر کے لیے ہوتا ہے، توڑنے پر سخت انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے، جس کا نتیجہ موت، دیوانگی یا مکمل بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ناظرین، جنات کے ساتھ معاہدہ کرنا کبھی بھی علم یا روحانیت کا رستہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک سفلی، خود غرض اور خطرناک سودا ہوتا ہے۔ عامل شیرانی شاہ کی نصیحت یہی ہے کہ روحانیت کا اصل راستہ اللہ کا قرب ہے، نہ کہ جنات کی غلامی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ دنیا صرف وہی نہیں جو نظر آتی ہے، اسپریچول گائیڈنس SS، جہاں پردے ہٹتے ہیں اور راز بولتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔